محراب کے والد مرحوم شہاب اور زرلالہ کے شوہر کی دوسری برسی مشترکہ طور پر روایتی انداز میں منائی گئی۔ اب رات اپنے پر پھیلائے افق کو ڈھانپ چکی تھی۔ کھانے کا وقت تھا۔ زرلالہ کچن میں ماسی کے ساتھ کھانا تیار کر رہی تھیں۔ جیا عشاء کی نماز ادا کر کے تسبیح میں مشغول تھی۔ محراب کسی دوست سے ملنے باہر گیا ہوا تھا۔ علی اور ولی ادھ کھلے گیٹ کے پاس کھڑے سڑک سے گزرنے والے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ سارا اپنے 3 پہیوں والے سائیکل پر سوار تھی اور گیٹ کے آگے ڈھلوانی روش پر چلانے کی پریکٹس کر رہی تھی۔ سارا، تم گر جاؤ گی۔ ماما نے کیا کہا تھا؟ گیٹ سے باہر سائیکل نہیں چلانی۔ علی نے تنبیہی نظروں سے بہن کو گھورا۔ بھائی، وہ دیکھو، پھولوں والی آنٹی۔ من سامنے والے گیٹ سے باہر نکلتی مہرینہ ولی کی نظروں کی زد میں آ گئی۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں علی کو متوجہ کرنے لگا۔ ہاں، مگر کوئی شرارت نہ کرنا، ماما نے منع کیا تھا۔ علی نے غور سے مہرینہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سڑک پر ٹہلنے کے ارادے سے باہر نکلی تھی۔ بچوں پر نظر پڑی تو کچھ سوچ کر چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ اے کامریڈ، میرے ساتھ واک کرو گے؟ اسی روڈ پر؟ اس کا دوستانہ لب و لہجہ علی اور ولی کو تذبذب میں ڈالنے لگا۔ وہ اس کی تنگ مزاجی کی وجہ سے خاص سے خائف رہتے تھے۔ وہ ماما اجازت نہیں دیں گی۔ ولی نے دلی خواہش دبا کر شائستگی سے انکار کر دیا۔ ہم 1-2 چکر لگا کر واپس آ جائیں گے۔ تمہاری ماما یقیناً کھانا تیار کر رہی ہوں گی، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مہرینہ نے آرام سے دونوں بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، سوری آنٹی، ماما کہتی ہیں جو کام دوسروں سے چھپ کر کرو یا چوری چوری کیا جائے وہ غلط ہوتا ہے۔ علی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مہرینہ دم بخود رہ گئی۔ کیا معصومیت تھی اور کس غضب کی آگہی تھی! لگتا ہے ماں کی تربیت کھول کر پی رہے ہو۔ اوکے کامریڈ، اچھی بات ہے۔ وہ ان کے گال تھپتھپاتی آگے بڑھ گئی اور لمبی سڑک پر چہل قدمی کرتی ہوئی دور نکل گئی۔ سڑک کے اختتام پر عمودی رخ پر ڈبل روڈ سیدھی کراچی کمپنی کی مارکیٹ تک جاتی تھی۔ یہ مین روڈ تھی جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا ہمہ وقت ہجوم رہتا تھا۔ اوہ، آئس کریم! مہرینہ نے مان کچھ سوچ کر براؤن کوٹ کی جیب میں ہاتھ گھسا کر ٹٹولا۔ کسی کونے خدرے میں 20 روپے نکل ہی آئے۔ ایک کورنیٹو آرام سے مل جائے گی، اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا اور ڈبل روڈ کے ساتھ بنے فٹ پاتھ پر ہو لی۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ مارکیٹ پہنچ گئی۔ اب محض ڈبل روڈ کراس کر کے شاپس تک پہنچنے کا مرحلہ باقی تھا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی اور آتی جاتی گاڑیوں کے ازدحام میں پارک کرنے کا مناسب موقع تلاش کرنے لگی۔ مارکیٹ کے عین سامنے مزدا، ویگنوں، ٹیکسیوں اور بسوں کے اڈے پر تیز ہارن، کنڈکٹروں کی چیخو پکار اور مسافروں کا شور امڑ رہا تھا۔ اسے سڑک کے کنارے منتظر کھڑا دیکھ کر 1-2 ٹیکسی والے ہارن بجاتے ہوئے رکے تھے۔ نہیں بھئی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس نے کوپ سے انہیں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اسی دم ایک سپورٹس کار چلتے چلتے کنارے کے قریب آہستہ ہوتی ہوئی عین اس کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ ڈرائیو کرنے والا گاڑی بند کر کے نیچے اتر آیا تھا۔ ہیلو مس مہرینہ، کیسی ہیں آپ؟ یوں ہی سائڈ پر دیکھتے ہوئے مجھے گمان ہوا جیسے آپ کھڑی ہوں۔ دیکھیے، میرا گمان یقین میں بدل گیا بالآخر۔ سیاہ جینس اور بلیو سویٹر میں ملبوس سعود پرشوق نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مہرینہ کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ ہٹیں ایک طرف، مجھے راستہ دیں، وہ رکھائی سے بولی۔ لہجے میں اکڑ پن نمایاں تھا۔ سعود آہستگی سے مسکرا دیا۔ آپ کے لیے سارے راستے کھلے ہیں میرے دل سمیت، وہ دلکش انداز میں کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ سبز سوسی کے شلوار سوٹ اور براؤن کوٹ میں اس کا سرخی مائل کھلا کھلا دل فریب چہرہ دل کھینچ رہا تھا۔ فضول ڈائیلاگ مت بولیں۔ غصے سے اس کا رنگ مزید سرخ ہو گیا۔ سعود دلچسپی سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آئیے میں ڈراپ کر دوں۔ اپنی حد میں رہیں مسٹر ملک، وہ غرائی۔ اوہ، آپ کو تو نام بھی یاد ہے، ویری گڈ۔ وہ اسے چڑھانے کے لیے مسکرایا۔ مہرینہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ خواہ مخواہ فری ہو رہے ہیں، اس نے دانت پیسے۔ خواہ مخواہ کب میڈم؟ بغیر وجہ کے تو ہم پانی کا گلاس بھی نہ پئیں۔ بڑی ٹھوس وجہ ہے فری ہونے کی۔ میں چاہتا ہوں یہ فرینکنس ساری عمر پر محیط ہو جائے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کچھ دنوں بعد میری فیملی آئے گی آپ کے ہاں، آپ کی طلبگار بن کر۔ ملک ہاؤس کی عزت بنانے کے لیے کہیے انکار تو نہ کریں گی؟ کیا؟
غیظ و غضب سے وہ سر تاپا، بری طرح کانپنے لگی۔ آپ میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ شدت جذبات سے اس کا لہجہ بے ربط ہو گیا، اس کا خون ابلنے لگا، غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی یہ جرأت، یہ مجال، وہ تاب کیسے لاتی؟ تمیز سے بات کریں۔ سعود یہ گستاخی برداشت نہ کر سکا، اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ہم لوگ جس چیز کو ایک بار اپنے لیے منتخب کر لیں اسے تا عمر کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ میں نے آپ کو شادی کے لیے پسند کر لیا ہے۔ میرے جیتے جی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کی دلہن بنیں، خوشی سے راضی ہوں یا مجبوراً، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بہرحال اب آپ خود کو میری امانت سمجھیں، بس یہی کہنا تھا۔ وہ دوبارہ اپنی کار میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈال دی۔ مہرینہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کار کی ٹیل لائٹس دیکھتی رہی۔ رات کا کھانا کھایا جا چکا تھا۔ اس وقت سب لوگ ٹی وی روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی کے علاوہ کمرے میں سرخ اور سبز پرنٹ کا ایک دبیز قالین بچھا ہوا تھا جس پر بہت سے کشن ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ کونے میں دیوار کے ساتھ پرانا تخت تھا جہاں اس وقت نگین کا قبضہ تھا۔ وہ اگلے دن کے لیے لیکچر تیار کر رہی تھی۔ 3rd ایئر، 4th ایئر، 1st ایئر اور 2nd ایئر کی جغرافیہ کی نصابی کتابیں ڈھیر کی شکل میں اس کے قریب رکھی ہوئی تھیں۔ وہ بری طرح اپنے کام میں منہمک تھی۔ قالین پر اظہر اور محسن فروکش تھے۔ ٹی وی آن تھا، تجارتی خبریں لگی ہوئی تھیں۔ بیگم ریاض راہداری میں رکھے ٹیلی فون سٹینڈ کے پاس کھڑی اپنی کسی کلائنٹ سے مصروف گفتگو تھی۔ نکے پانڈے، مان اظہر نے سرگوشی میں محسن کو مخاطب کیا، انہیں کہو کام کے ساتھ تفریح بھی صحت و تندرستی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس نے چوری سے نیلے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، بالوں میں پونی لگائے، تیزی سے قلم رجسٹر پر گھسیٹتی نگین کو دیکھا۔ میں اگر اتنی دیر تک گردن جھکائے ایک ہی زاویے میں بیٹھا ہوں تو یقیناً میرا ایک ہاتھ پٹھا چڑھ جائے۔ اظہر نے مزید بیان جاری رکھا، میں کیسے کہوں دہی بڑے، شیخ سعدی فرما گئے ہیں کہ حاکموں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جس کو سر کا خوف اور زر کی تمنا نہ ہو۔ محسن نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اور کہیں غصے میں یہ 10 سیر وزنی کتابیں مجھ پر دے ماریں اور میں وکیل بننے سے پہلے مقتول ہو جاؤں۔ نہ بھئی نہ، تو کہتے مس نگینہ کو۔ وہ چہ پچہ ہوا، تو وکیل ہو کے ڈرتا ہے؟ میں تو پھر ایک غریب سا ڈاکٹر ہوں۔ عجیب و غریب سا، محسن نے اصلاح کی، اور وکیل کون سے خدائی فوجدار ہوتے ہیں؟ لو اور سنو، ارے بھائی، واحد وکیل ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے الفاظ اور غصہ کرائے پر دیتے ہیں۔ جتنے لفظ خرچ کریں گے، جتنا غصہ نکالیں گے، اتنے پیسے کمائیں گے۔ ان کی روزی ہی زبان درازی کے جوہر دکھانا ہے۔ لفظوں کا جال بچھا کر پہلے سے کسی بے گناہ کو زمین سے 3 فٹ اونچا لٹکوا دیں۔ اظہر نے اظہار خیال کیا، اس کا اشارہ پھانسی کی طرف تھا۔ ہے تو بڑا گھسا پٹا جواب، مگر بہرحال سن لو کہ اگر ہم 3 فٹ اونچا لٹکاتے ہیں تو تم ڈاکٹر لوگ بندے کو زمین سے 3 فٹ نیچے دبا دیتے ہو۔ محسن نے ہاتھ سے خیالی قبر کا نقشہ بنایا۔ ایک لطیفہ یاد آیا اسی بات پر، آپ جیسے اناڑی جراحوں کے بارے میں ہی بنایا گیا ہے غالباً۔ سینئر سرجن نے آپریشن ٹیبل پر لیٹے مریض کا معائنہ کرنے کے بعد جونیئر سرجن سے کہا، یہ آپ نے کیسا آپریشن کیا ہے؟ جونیئر سرجن چونکا اور گھبرا کر بولا، کیا آپریشن کرنا تھا سر؟ میں نے تو اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔ محسن نے لطیفہ سنا کر جیسے خود بھی اپنی بات کا مزہ لیا۔ اس سے پہلے کہ اظہر جوابی وار کرتا، نگین نے شپ کر سر اٹھایا، کیا کل کل لگا رکھی ہے تم دونوں نے؟ 4 لفظ لکھنے محال کر دیے۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرنے کو؟ کیوں بلا وجہ زبان تھکا رہے ہو؟ وہ دونوں صدمے کی کیفیت میں اس کی صورت دیکھتے رہ گئے۔ خاتون، کیا آپ کے شیڈول میں آرام کے اوقات درج نہیں ہیں؟ اظہر نے کان کھجا کر دریافت کیا۔ جواب میں وہ اپنی قمیض کی نادیدہ شکنیں برابر کرتے ہوئے اطمینان سے گویا ہوئی، کچھ کرنے کی عمر آرام کرنے میں بتا دی تو پھر کیا پایا؟ اسی لیے کہتی ہوں، حالات حاضرہ کے ساتھ ساتھ معروف دانشوروں کی سوانح حیات اور اقوال زریں پڑھا کرو۔ الفریڈ ہاؤس نے بڑے خوبصورت انداز میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتا ہے، لڑکو اٹھو، جب سفر ختم ہو جائے گا تو سونے کو بہت وقت مل جائے گا، بڑھاپے میں آرام ہی تو کرنا ہے۔ خدا نے صحت و دماغ دیا ہے تو کیوں نہ عہد جوانی میں اس سے بھرپور کام لیا جائے
اور یوں بھی دنیا کی کوئی تفریح اتنی سستی نہیں ہوتی جتنی کہ مطالعہ۔ تفریح طبع کے لیے یہ کتابیں مجھے بہت کافی ہیں۔ غلطی ہو گئی استانی جی، محسن نے منہ بسور کر کہا۔ اظہر نے یوں ہی ہاتھ بڑھا کر ایک کتاب اٹھا لی۔ اوہو ہو، ورق گردانی کرتے ہوئے وہ یوں اچھلا جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ خوفزدہ نظریں صفحے پر جمی تھیں۔ آتش فشاں زلزلے، چٹانیں، کیسے خوفناک ٹاپک ڈسکس کیے گئے ہیں کتاب میں۔ اب سمجھا کہ آپ کے مزاج شرربار کی وجہ کیسے پڑھ لیتی ہیں آپ ایسی بم کتابیں۔ مجھے تو دیکھ کر ہی خوف ہونے لگا ہے۔ بے فکر رہو، وہ تمہیں پہلے ہی لاحق تھا۔ دوسری کتاب۔ نگین نے اس کے ہاتھ سے کتاب اچکنے کی کوشش کی۔ اظہر صفائی سے قالین پر غوطہ کھا گیا۔ اوفو، کیا بچپنا ہے، مجھے لیکچر تیار کرنا ہے۔ نگین تنگ آ کر تخت سے اٹھی۔ خالہ دیکھیں، اظہر میری کتاب نہیں دے رہا۔ فون سے فارغ ہو کر بیگم ریاض اندر آئیں تو نگین نے جھٹ شکایت داغ دی۔ ایک شرط پر دی جا سکتی ہے، ایک کپ چائے بنا دو۔ اظہر نے بارگیننگ شروع کر دی۔ اظہر، انسان بن جاؤ، چلو واپس کرو بچی کی کتاب۔ ہر وقت کا مسخرہ پن اچھا نہیں ہوتا۔ بیگم ریاض نے اظہر کی خبر لی۔ میں بھی اسے یہی نصیحت کرتا ہوں امی۔ محسن نے کمال بردباری کا مظاہرہ کیا۔ پلیز ایک کپ میرے لیے بھی بنا دیں استانی جی۔ وہ تمہاری نوکر نہیں، پہلے کون بناتا تھا؟ بیگم ریاض نے اپنے فرزند ارجمند کو گھور کر دیکھا۔ اور یہ کس کتاب میں درج ہے کہ سونے سے پہلے چائے ضرور پینی چاہیے؟ نرالے ہی شوق ہیں تم لوگوں کے۔ چائے کی بجائے اگر روزانہ دودھ پی لیا کرو تو وہ اچھا نہیں؟ جو مزہ چائے کی گرمی اور تلخی میں ہے وہ دودھ کی شیرینی اور ٹھنڈک میں کہاں، مادر نامحرمہ؟ اظہر نے ترنگ سے کہا۔ وہ آگے آگے تھا اور برافروختہ نگین اس کے پیچھے تھیں۔ اظہر شرافت سے کتاب لوٹا دو ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گی میں۔ اچھا، کیا ابھی مزید برے اوصاف باقی ہیں آپ کی شخصیت کی پٹاری میں؟ میں تو سمجھا تھا یہ دی اینڈ ہے۔ نگین کے جھلانے پر اظہر نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ اظہر، یہ میری جوتی دیکھ رہے ہو نا؟ بیگم ریاض ذرا سا جھکیں۔ جی ہاں امی، خاصی مہنگی ہے، یہ وہی ہے نا جو آپ نے ملی شوز سے لی تھی؟ اظہر سادگی سے جواباً گویا ہوا۔ اس کی بو کتنی خوبصورت ہے، بلیک ڈوریاں بھی خوب چمک رہی ہیں۔ انہی کی وجہ سے آپ کے پاؤں کچھ سمارٹ اور نازک لگ رہے ہیں۔ میرا مفت اور مفید مشورہ ہے کہ آپ اسی طرح کے جوتے استعمال کیا کریں۔ اظہر کے سر پر؟ محسن نے لقمہ دیا۔ بیگم ریاض نے سر تھام لیا۔ ان کا واحد علاج مولا بخش ہے۔ انہوں نے نگین کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے اطلاع فراہم کی، پھر اٹھ کر کمرے سے ملحق باتھ روم میں بند ہو گئیں۔ ایک کپ چائے کا سوال ہے بابا، اللہ تمہیں پیارا سا دولہا عطا کرے، مثلاً میرے جیسا۔ اظہر نگین پر ایک شرارتی نظر ڈال کر ہنسا۔ حسین و خوبرو، برسر روزگار، خوددار و باوقار، شاندار، ایماندار، جانثار، خدمت گزار وغیرہ وغیرہ۔ اس نے اضافی خوبیاں بھی بیان کیں۔ اللہ رے، آئینہ دیکھا ہے کبھی؟ تم جیسوں کو تو میں اپنے گھر کا جمعدار بھی نہ رکھوں۔ میرا میاں تو بہت پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، نیک سیرت اور خوش خصال مرد ہوگا۔ نگین نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ اس کی بات جیسے چٹکیوں میں اڑا دی تھی۔ اچھا، پھر کوئی اور لڑکی دیکھنی پڑے گی، اظہر نے آہ بھر کر کہا۔ دل خوش کر دیا استانی جی۔ محسن نگین کے اظہار خیال پر دلی مسرت سے بولا۔ ویسے مس نگین، آپ غور فرمائیں، ہو سکتا ہے آپ کی مطلوبہ خصوصیات میری شخصیت سے برآمد ہو جائیں۔ وہ بڑی متانت سے نگین کے سامنے آ کھڑا ہوا اور ہلکا سا سر خم کیا۔ تم دونوں کو ڈاکٹر مولا بخش کی ٹریٹمنٹ کی اشد ضرورت ہے۔ نگین نے دونوں پر نظر ڈال کر تفصیلی فتویٰ صادر کیا۔ اسی اثناء میں بیگم ریاض وضو کر کے باتھ روم سے نکل آئیں۔ ابھی تک تصفیہ نہیں ہوا؟ وہ متحرک گروپوں کی پوزیشن دیکھ کر بولی۔ بس بہت ہو گئی، بہن کو تنگ نہیں کرو، وہ سنجیدہ ہو گئیں۔ بہن؟ اظہر سے پہلے محسن نے چیخ ماری۔ خدا نہ کرے جو ہم ایسی خطرناک چیز کے بھائی کہلائیں۔
ان کے اوپر تو ٹیگ لکھ کر لگا دینا چاہیے، بارودی سرنگ، خطرہ، 440 وولٹ ٹائم بم، طوفان، آتش فشاں وغیرہ وغیرہ۔ محسن بیگم ریاض نے آنکھیں نکالیں۔ ٹھہریں خالہ، ان کے دماغ کے گھسکے ہوئے پرزے میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں، نگین نے سر ہلا کر تسلی سے کہا، پھر اس کے ہاتھ میں جتنی کتابیں اور کشن آئے دونوں پر پھینکتی چلی گئی۔ بچاؤ بچاؤ، اوئی اللہ، ایک بلا ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ دونوں زنانی چیخوں کی نقل اتارتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت بھیانک اور کریہا شکل و صورت کا مالک تھا۔ سرخ بوٹی کی طرح دہتی آنکھیں جن سے خون چھلک رہا تھا، سیاہی مائل گہری رنگت، موٹے موٹے بھدے ہونٹ، پہاڑ جیسا جناتی جسم اور خوفناک تیور۔ کتنی دیر سے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا چھرا تھا جس کا پھل برق کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ چمک اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ وہ خوفزدہ سی دیوار کے ساتھ لگی پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ پس منظر میں کسی عورت کے رونے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ رونے والی کا انداز نقاہت بھرا اور نحیف سا تھا۔ اس کی سسکیاں فضا میں ماتمی رنگ نمایاں کر رہی تھیں۔ اس نے مڑ کر دوسری طرف دیکھا۔ آنگن میں رونقیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک بہت خوبصورت سی نازک سی گلاب رنگ لڑکی دلہن بنی اپنی سسکیوں کے بیچ کھری بیٹھی تھی۔ گھر میں شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ ایک طرف ماتم، دوسری طرف شہنائی، دو عورتیں، دو مختلف انداز۔ وہ دیوار سے لگی وحشت زدہ سی ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے، تم دیوار کے پیچھے چھپی ہو نا؟ اسی اثنا میں وہ وحشی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ نہیں، میں ابھی نہیں مرنا چاہتی۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بعد علی، ولی اور سارا کو کون سنبھالے گا؟ دیکھو مجھ پر رحم کرو۔ وہ خوف سے پاگل ہو کر بدستور پیچھے سرکنے لگی۔ جواب میں قاتل نے دل دہلا دینے والا قہقہ لگایا اور چھرا فضا میں گھمانے لگا۔ اب کہاں بچ کر جاؤ گی؟ جو جو وہ قریب آ رہا تھا اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ اسے لگا جس زمین پر وہ کھڑی ہے وہ زلزلے کے باعث مرتعش ہو گئی۔ اس نے سہم کر آسمان کو دیکھا۔ وہاں کڑکتی ہوئی بجلیاں اس کی آنکھیں چندیانے لگیں۔ ہوائیں تیز جھکڑوں میں تبدیل ہو گئیں اور اطراف میں قیامت کا شور برپا ہو گیا۔ یا اللہ، کہاں جاؤں؟ بے بسی اتنی تھی کہ آنسو بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ہا ہا ہا! چھرا بلند ہوا اور عین اس وقت جب جسم کے پار ہونے کو تھا تو زرڈالا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جھرجھری لے کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے جسم پر اب تک کپکپی طاری تھی۔ حواس بحال کرنے کی سعی کرتے ہوئے پسینے میں شرابور ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے بائیں طرف ولی اور سارا محو خواب تھی۔ ڈبل بیڈ سے تھوڑے فاصلے پر ایک سنگل بیڈ تھا جہاں علی پرسکون سویا ہوا تھا۔ کمرے میں زیرو کا نیلگیوں روشنی والا بلب آن تھا۔ زرلالہ نے جھک کر ٹائم پیس اٹھایا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ یہ خواب کب میرا پیچھا چھوڑے گا؟ وہ اذیت سے ٹوٹنے لگی۔ کمرے میں اتنی گھٹن محسوس ہو رہی تھی کہ بے اختیار ننگے پیر باہر مختصر سے لان میں نکل آئی۔ پورچ کے شیڈ میں لگی مرکری لائٹ اوس میں بھیگی گھاس پر منعکس ہو رہی تھی۔ باؤنڈری وال پر پھیلی ہوئی انگوروں کی بیل بھی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لان کا واحد گھنا شہتوت کا پیڑ ساکت کھڑا تھا۔ اس کے نیچے سنگی بینچ پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے زرلالہ، آپ؟ اس کے قریب آنے پر محراب بے ساختہ مخاطب ہوا۔ میرا اندر دم گھٹ رہا تھا، بہت گرمی لگ رہی تھی۔ وہ نڈھال سی بینچ کے سامنے رکھی لان چیئر پر بیٹھ گئی۔ گرمی؟ محراب نے آنکھیں پھاڑ کر سیاہ شال میں لپٹی اس مومی گڑیا کو دیکھا۔ جنوری کی ٹھٹھرا دینے والی سردی میں اسے گرمی لگ رہی تھی۔ آپ کچھ پریشان ہیں؟ خدا نخواستہ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ محراب کو قدرتی سی تشویش ہوئی۔ زرلالہ نے جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھی پیشانی مسلتی رہی۔ خواب کا روح فرسا منظر ابھی تک یادداشت کی اسکرین پر روشن تھا۔ زرلالہ؟ محراب نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی اور نبض ٹٹولنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں محراب بھائی۔ اس نے ہوش میں آتے ہوئے نرمی سے کلائی چھڑا لی، پھر جانے کیا ہوا دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر ہچکیوں سے رو دی۔ محراب بوکھلا کر رہ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، ساری دنیا خوابیدہ تھی۔ ایسے میں اس کا ضبط کے بندر توڑ کر بے طرح رونا
اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ زرلالہ کو اس نے ہمیشہ بہت پرسکون، بردبار اور سنجیدہ و متعین روپ میں دیکھا تھا۔ 2 سال کی رفاقت کے باوجود اس سے غیر ضروری بے تکلف نہیں ہوئی تھی۔ اس کے انداز میں ہمیشہ سے ایک واضح گزیر اجتناب اور تکلف نمایاں رہا تھا۔ اس نے کچھ اس انداز میں اپنی ذات کے گرد حصار باندھ رکھا تھا کہ محراب چاہتے ہوئے بھی اجنبیت اور گریز کی یہ دیوار نہیں ڈھا سکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ ان کے رویے میں اپنائیت ضرور تھی، مگر فاصلوں کا احساس دلاتی ہوئی اپنائیت۔ محراب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے چپ کرائے۔ پلیز زرلالہ، خود کو سنبھالیں، دیکھیں کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیں۔ کیا طبیعت خراب ہے؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اپنا شوہر یاد آ رہا ہے؟ کچھ تو بتائیں۔ وہ بسیجے ہوئے انداز میں کہتا ہوا گھاس پر 2 زانوں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب اس کا رونا کسی طرح ختم نہ ہوا تو اس نے گلابی مخملی ہاتھ چہرے سے ہٹا کر دونوں کلائیاں اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیں۔ بس اب آپ بالکل نہیں روئیں گی، اس نے نرم و تحکمانہ انداز میں کہا۔ زرلالہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گلاب جیسا رخسار اشکوں سے تر تھا، کنول سی آنکھیں بھیگ کر کچھ اور قاتل ہو گئی تھیں۔ محراب کو تابع نظارہ نہ رہیں۔ اس کی بے قرار آنکھیں زرلالہ کے چہرے کی متغیر ہوتی کیفیت بغور نوٹ کر رہی تھیں۔ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ماضی کی کون سی گرہ ہے جو کھل کر نہیں دیتی؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ آپ خود کو اکیلا کیوں سمجھتی ہیں زرلالہ؟ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ محراب نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ دبائے۔ وہ مجسمے کی طرح بتھرائی بیٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ کے دکھ کو۔ ظاہر ہے ایک مخلص و محبوب شوہر کی بھرپور رفاقت پر مشتمل حسین ماضی فراموش کر کے حقائق کی بدصورت دنیا میں دل لگانا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ یقیناً آپ کو قدم قدم پر اپنے شوہر کی کمی محسوس ہوتی ہوگی۔ یہ ایک فطری امر ہے۔ لیکن زرلالہ، انسان دکھ کو دوست بنا کر ہی جی سکتا ہے۔ آپ کے شوہر… وہ شاید کچھ اور بھی کہتا، مگر زرلالہ ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کر کے دیوانہ وار بھاگتی اندر چلی گئی۔ محراب ششدر بیٹھا ہوا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا، پھر بے یقینی سے اپنے خالی ہاتھوں کو گھورنے لگا۔ لمس کی خوش رنگ تتلی اپنی خوشبو اور رنگ ہاتھ پر ثبت کر کے چپکے سے اڑ گئی تھی۔ یہ سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی جدید اور عظیم الشان عمارت کا ایک منظر تھا۔ 2 ستونوں کے سہارے کھڑی تکونی پیشانی پر سنہری مٹیل سے نمایاں حروف میں ملک ہاؤس لکھا ہوا تھا۔ دامنِ کوہ کے سرسبز پہاڑ اتنے قریب تھے کہ ان کے اور کوٹھی کے درمیان محض ایک سڑک حائل تھی، جسے پار کر کے F6 سیکٹر کی اس گلی کے رہائشی آسانی ہائیکنگ کا شوق پورا کر سکتے تھے۔ اسی روڈ پر چلتے ہوئے کچھ فاصلے پر آگے مارکیٹ تھی، اور اگر پیچھے کی طرف چلتے جائیں تو عین اسی سیدھ میں بین الاقوامی معیار کا حامل میرٹ ہوٹل راستے میں پڑتا تھا۔ قریب ہونے کی وجہ سے ملک فیملی خصوصی نوعیت کے کاروباری ڈنر کے لیے اکثر اسی ہوٹل کا انتخاب کرتی تھی۔ یہاں ملک بابا کی دوسری بیوی کی آل اولاد مقیم تھی۔ ملک بابا ملک فیروز دین کے چھوٹے بھائی ملک شیروز دین آرمی میں تھے اور سن 48 کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ملک بابا نے خاندان کی عزت اور جائیداد کا بٹوارا بچانے کی غرض سے شیروز دین کی بیوہ سکینہ بیگم سے شادی کر لی، جو 3 بیٹوں کی ماں تھیں۔ ملک بابا کی پہلی بیوی نور فاطمہ بڑی اماں نے سخت ترین واویلا مچانے کے بعد اس شرط پر دوسری بیوی کی اجازت دی تھی کہ سوکن ملک وال میں نہیں رہے گی۔ چنانچہ ملک بابا عارضی طور پر سکینہ بیگم کو ملک آباد لے آئے، جہاں شیروز دین نے سے چھوٹے ملک بہروز دین نے حویلی تعمیر کر کے زمینیں کاشت کرنے کا سلسلہ شروع کر لیا تھا۔ بہروز دین کی فقط ایک بیٹی تھی، گل بانو۔ بعد میں سکینہ بچوں کی تعلیم کی خاطر لاہور کی کوٹھی میں مقیم ہو گئی۔ شبیر، توقیر اور تنویر تینوں شیروز دین کے بیٹے تھے، بلکہ شبیر کا رشتہ بچپن سے ملک فیروز دین کی اکلوتی بیٹی پروین سے طے ہو چکا تھا۔ دوسری شادی کے بعد سکینہ بیگم مزید ایک بیٹے انوار کی ماں بنی۔ چاروں بیٹے لائق فائق اور ذہین تھے۔ پھر جب اسلام آباد شہر کی آباد کاری شروع ہوئی تو ملک بابا نے پلاٹ لے کر ملک ہاؤس کے نام سے ایک رہائش گاہ سکینہ بیگم
اور اس کے بچوں کے لیے بنا دی۔ ملک فوڈ انڈسٹریز کا آئیڈیا انہی کے چاروں بیٹوں کا تھا۔ نور فاطمہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی پروین تھی۔ بڑا لڑکا ایاز پڑھائی لکھائی کا کچھ خاص شوقین نہیں تھا، اسی لیے وہ جوان ہو کر زمینوں اور جاگیر کے معاملات کی دیکھ بھال میں لگ گیا، اور چھوٹا سرفراز میڈیکل کی پڑھائی کے لیے لاہور کی کوٹھی میں شفٹ ہو گیا۔ وہ نہ صرف خود ڈاکٹر بنا بلکہ شادی کے بعد اپنی بیٹی شہریال کو بھی اس لائن پر لگا دیا۔ شہریال سے بڑے فہد کا رجحان بزنس کی طرف تھا، سو اسے پڑھنے کی غرض سے امریکہ بھجوا دیا۔ ملک بہروز دین کی اکلوتی بیٹی گل بانو کا رشتہ ملک ایاز سے طے تھا، مگر وہ ملک وال کے ایک معمولی سے دکاندار کو پسند کرتی تھی۔ اس نے خاندانی فیصلے سے بغاوت کر دی اور مٹی کے تیل کا کنستر لے کر کمرے میں گھس کر تالا لگا لیا کہ اگر اس کی شادی زبردستی ملک ایاز سے کی گئی تو وہ تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لے گی، اور یہ کہ دکاندار عظیم کا رشتہ ہر صورت میں قبول کیا جائے۔ اکلوتی تھی اور مزید اولاد کے امکانات بھی نہیں تھے۔ لامحالہ ملک بہروز دین نے ہار مان لی، مگر اس شرط پر کہ وہ شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے ملک وال یا ملک عباس سے نکل جائے گی اور دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ بیٹی کی حسب منشا شادی کے بعد ملک بہروز دین ایسا ٹوٹا کہ پھر زندگی سے ہی منہ موڑ گیا۔ ملک ایاز نے اپنی سابقہ منگیتر سے بدلہ لینے اور خاندان کی عزت خاک میں ملانے کے جرم میں ملک بابا کے مشورے سے کسی نہ کسی طرح گل بانو اور عظیم کو ڈھونڈ نکالا اور اپنے بندوں کی مدد سے ان کے گھر اور دکان کو آگ لگا دی۔ عظیم تو جل مرا، مگر گل بانو اور 6 سالہ سکندر کسی طرح بچ نکلے۔ گل بانو کا آدھا وجود آگ میں جھلس گیا تھا۔ 2 ماہ سرکاری ہسپتال میں داخل رہی، کسی نہ کسی طرح قدموں پر چلنے کے قابل ہوئی تو اپنے بچے کو لے کر ملک وال چلی آئی، جہاں اب دونوں بھائیوں کی موت کے بعد عملاً زمین و جائیداد اور حویلی پر ملک بابا یعنی فیروز دین کا قبضہ تھا۔ منت و سماجت کے گڑانے اور آہذاری کے بعد گل بانو کو فقط اتنا اختیار ملا کہ وہ ایک بند کوٹری میں اپنی زندگی کے آخری چند دن گزار سکتی ہے، اور اس کا بیٹا ایک جاگیردار کی بجائے کسی کمی کمین کی طرح پلے گا اور بڑا ہو کر غلاموں کی طرح ملکوں کی خدمت کرے گا۔ ادھر سکینہ بیگم کے بڑے بیٹے شبیر کی شادی پروین سے کر دی گئی۔ توقیر اور انوار کی شادی کے بندھن میں بن گئے۔ فقط تنویر ابھی کنوارا تھا کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جوان عمری میں چل بسا۔ تنویر ملک کی جوان موت کے بعد دوسرا سانحہ ملک ہاؤس میں شبیر اور پروین کی جڑواں اولاد کے سلسلے میں ہوا۔ سالوں کے انتظار کے بعد خدا نے بیٹا اور بیٹی اکٹھے عطا کیے تھے۔ ہسپتال سے بچی پر اسرار طور پر غائب کر دی گئی اور 2 ہفتے بعد بیٹا بھی چل بسا۔ پروین کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ وہ شادی کے 9 سال بعد ماں بنی تھی۔ اس کی دیوانگی کے پیش نظر انوار نے اپنا 4 سالہ بیٹا سعود اس کی گود میں ڈال دیا۔ یوں اسے کچھ قرار آیا، پھر سعود کو اسی نے بیٹا بنا کر ناز و نام سے پالا۔ شبیر سے چھوٹے توقیر بھی صاحب اولاد ہو چکے تھے اور سمیر کے بعد ساحر کے باپ بن چکے تھے۔ اس حادثے کے وقت ساحر عمر کی 5ویں منزل طے کر چکا تھا۔ انوار اور توقیر کی مزید اولادیں بھی ہوئیں، مگر شبیر کے ہاں جڑواں بچوں کے بعد امید کا کوئی چراغ روشن نہیں ہوا، لہٰذا ان کی اولاد اور دل و نظر کا سرور سعود ہی ٹھہرا۔ ملک بابا ملک فیروز دین پروین سے بہت محبت کرتے تھے۔ آخر اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے والے اندروناک سانحے نے انہیں بہت رنجیدہ کیا تھا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی گمشدہ بچی کا پتہ لگانے کی، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ نور فاطمہ بڑی اماں کو بھی بیٹی کی ہرما نصیبی کا بڑا قلق تھا۔ اگر وہ کبھی ملک ہاؤس آتی تھیں تو اس کی واحد وجہ بیٹی کی کشش تھی۔ ویسے بھی سکینہ بیگم اب وفات پا چکی تھیں، اس لیے کبھی کبھار یہاں آ جاتی تھیں۔ ملک ہاؤس میں سکینہ بیگم کے بعد اختیارات پروین، جسے سب احتراماً آپا جان کے نام سے مخاطب کرتے تھے، کے پاس منتقل ہو چکے تھے۔ تمام اہم فیصلے انہی کی سرکردگی میں کیے جاتے۔ ملک بابا ہمیشہ حالت سفر میں رہتے، کبھی ملک آباد ملک وال تو کبھی ملک ہاؤس۔ ملک آباد اور ملک وال کا سارا انتظام و انصرام نور فاطمہ یعنی بڑی اماں اور ان کے بیٹے ملک ایاز کی نگہبانی میں تھا، اور ملک فوڈ انڈسٹریز کو شبیر، توقیر اور انوار سنبھالے ہوئے تھے۔
شادی بیاہ کے سلسلے میں یہاں وہی قدیم روایات چلی آ رہی تھیں کہ خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرنا لڑکی کا کسی صورت میں نہیں ہے۔ البتہ لڑکوں کو یہ رعایت حاصل تھی کہ چاہیں تو خاندان سے باہر شادی کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے بھی ذات کا ملک ہونا، معاشی اور سماجی ہر سطح پر ہم پلہ اور خاندانی ہونا شرط تھا۔ اس سے بھی اہم بات کہ باہر شادی کی صورت میں خاندان کے بزرگوں کا مذکورہ جگہ شادی کرنے پر آمادہ ہونا لازم تھا۔ اگر انہیں لڑکی کا خاندان، حسب نسب یا بذات خود لڑکی پسند نہ آئے تو معاملہ ختم۔ لڑکا یک طرفہ طور پر من مانی کر کے اپنی پسندیدہ لڑکی بیاہ کر نہیں لا سکتا تھا۔ ایسی صورت میں ایک ہی سزا تھی، آگ کر دینے اور خاندان سے ہمیشہ کے لیے نکال دینے کی سزا۔ یہی وجہ تھی کہ انوار صاحب اپنی بیگم عذرا کی زبانی سعود کی خواہش سن کر فکر مند ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی اس وقت اپنے بیڈ روم میں تھے۔ یہ لڑکا ہمیشہ مسائل کھڑے کرتا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر انوکھے شوق اور فرمائشیں ہوتی ہیں اس کی۔ ابھی اس جرمن کار کا بھوت سوار نہیں اترا تھا کہ نئی کہانی لے آئے صاحبزادے۔ ناک میں دم کر دیا ہے موصوف نے کہ جرمنی سے آرڈر پر وہ کار بک کروا دیں جس کی باڈی سونے کی ہے اور اس پر پلاٹینیم لائٹننگ کی گئی ہے۔ انوار خفگی سے سرخ بیش قیمت نبیز قالین پر ٹہل رہے تھے، دونوں ہاتھ پشت پر بندھے تھے، آنکھوں پہ گولڈن فریم کا خوبصورت چشمہ لگا ہوا تھا۔ وہ براؤن 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھے، غالباً کسی کاروباری ڈنر پر روانہ ہونے کے ارادے سے تیار ہوئے تھے۔ یہ شام کے اختتامی لمحات تھے اور اب یہ اچانک شادی کا سودا سما گیا ہے سر میں۔ وہ پیشانی ہاتھ سے ملتے ہوئے ناراض سے انداز میں گویا ہوئے، آپا جان کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ نہ سننے کی تو برداشت ہی نہیں ہے صاحبزادے میں۔ اور ہاں، اس نے شادی کے لیے براہ راست تم سے ہی کیوں ذکر کیا لڑکی کا؟ ویسے تو ہر مسئلے میں آپا جان کو انوالو کرتا ہے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جھک کر دنیا کے مہنگے ترین فرینچ پرفیوم اوپیا کی شیشی اٹھا کر سپرے کرنے لگے۔ اس موضوع پر ان سے بات کرتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ آپا جان سن کر انتہائی رد عمل کا اظہار نہ کر دیں، اسی لیے میرے ذریعے کہلوایا ہے۔ کاسنی ساڑی میں ملبوس، ڈائمنڈ کے ٹاپس اور نوز پن پہنے، نفاست سے بالوں کا جوڑا بنائے، عذرا نے جواب دیا۔ پھر کیا کہا آپا جان نے؟ فی الحال تو جواب خاموشی کی زبان میں دیا ہے، جو ہاں بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی۔ عذرا نے متذبذب انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ ویسے وہ سعود کی فرمائش بھلا کب ٹالتی ہیں؟ جہاں تک میرا اندازہ ہے حسب سابق پورا ساتھ دیں گی۔ آپا جان راضی ہو جائیں تو بھی آخری فیصلہ تو ملک بابا کی عدالت میں ہی ہوگا۔ 100 طرح کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ انوار صاحب بدستور متفکر تھے۔ جیسا کہ موصوف نے فرمایا ہے، لڑکی کا تعلق متوسط طبقے سے ہے، گھر اور گاڑی تو ہے مگر کاروبار، سماجی حیثیت اور زمین جائیداد وغیرہ کا کچھ علم نہیں۔ مجھے معاملہ سیٹ ہونے کی 1% بھی امید نہیں ہے۔ بابا جان کا اصول ہے رشتہ، دوستی اور کاروبار ہمیشہ ہم پلہ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے۔ غریب یا کم حیثیت لوگوں کو وہ گھاس نہیں ڈالتے۔ سعود بتا رہا تھا کہ وہ ذات کے ملک ہیں اور کسی زمانے میں زمینوں کے مالک رہے ہیں۔ عذرا نے آہستگی سے بتایا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھیں۔ رہنے اور ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ پلاٹینیم کوٹ کی ہیروں کی ہنسوں والی قیمتی گھڑی کلائی پر باندھ رہے تھے۔ بہت جذباتیت اور عجلت پسندی ہے اس لڑکے کے مزاج میں، ہر چیز بس فوراً اور ابھی چاہیے۔ وہ جھک کر اپنی مرسیڈیز کی چابیاں اٹھانے لگے۔ اسی لیے مجھے ہمیشہ سے ساحر کی شخصیت نے اپیل کیا ہے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ وہ ایک پریکٹیکل، لاجیکل اور ٹپیکل انسان ہے، ہر چیز کو عقلی بنیاد پر پرکھتا ہے، پھر اسے قبول یا رد کرتا ہے۔ اس کے مزاج میں قناعت اور صبر ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے، انتظار کر سکتا ہے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے مزاحمت کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، مایوسی کے خلاف سینہ سپر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں زبردست اسٹیمنا اور قوت ارادی ہے، اور اسی لیے وہ کامیاب بھی ہے کہ وہ سکون اور برداشت سے کام لیتا ہے۔ انوار صاحب ہمیشہ سے طاہر کے مداح تھے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کی آواز کے ساتھ انوار صاحب پلٹے، عذرا بھی دروازے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔
آج سب کا اٹالین فوڈ کا موڈ ہے ڈنر پر۔ چھوٹے چچا، آپ اپنی پسند کی کوئی اٹالین ڈش کھانا چاہیں تو بتا دیں، میں خانسامہ کو ہدایت کیے دیتی ہوں۔ نیلے جارجٹ کے نفیس تراش خراش کے شلوار کرتے میں ملبوس چہرے پر حسب معمول مہربان و مستعد مسکراہٹ لیے ایک پیاری سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ آؤ کومل، انوار صاحب اپنی خلیق مسکراہٹ لیے جواباً گویا ہوئے۔ مجھے افسوس ہے کہ آج کے ڈنر میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، مجھے ایک بزنس ڈنر میں جانا ہے۔ سمیر کے متعلق کوئی اطلاع ہے؟ کہاں مل سکتے ہیں صاحبزادے؟ سمیر ساحر سے 5 سال بڑے تھے اور کومل ان کی بیوی تھی۔ ملک واس سے اجناس کے ٹرک آئے ہیں، وہ مال ریسیو کرنے تھوڑی دیر پہلے ساحر کے ساتھ فیکٹری گئے ہیں۔ توقیر چچا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کومل نے تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے انٹر کام پر ملازم کو بریف کیس گاڑی میں رکھوانے کا کہہ کر باہر نکل گئے۔ کومل عذرا کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں چھوٹی چچی۔ ہاں ہوں تو۔ عذرا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ کومل، تمہاری تو بہت مانتے ہیں سب بچے، تم ہی کچھ سمجھاؤ سعود کو۔ ماضی میں اٹھنے والے طوفان کے بگولے ابھی دبے نہیں تھے کہ اس لڑکے نے نئی قیامت کے آثار کھڑے کر دیے ہیں۔ میری باقی اولاد بھی ہے، ان میں سے کسی نے اتنا نہیں ستایا جتنا سعود نے۔ کومل نے غور سے ان کی اس مضطرب صورت کا جائزہ لیا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ بات نہ صرف سنجیدہ بلکہ پیچیدہ اور رنجیدہ قسم کی ہے۔ آپ پوری بات بتائیے چھوٹی چچی، پھر شاید میں بہتر طریقے سے کوئی مشورہ دے سکوں۔ عذرا نے ساری بات گوش گزار کر دی۔ کومل نے اپنا بازو ان کے شانوں پر پھیلا کر نرمی سے دبایا۔ آپ فکر نہ کریں، میں بات کروں گی سعود سے۔ اس طرح اچانک سرِ راہ مل کر پسند کر لینا اور پھر شادی کے انتہائی فیصلے پر پہنچ جانا انہونی سی بات لگتی ہے۔ فلموں کہانیوں میں تو ایسے سین چل جاتے ہیں، مگر عملی زندگی میں ایسے رجحانات کی حوصلہ افزائی کرنا معاشرے کی نگاہ میں کچھ معیوب سا لگتا ہے۔ پھر جلد بازی بذات خود مسائل کا نقطہ آغاز ہوتی ہے۔ کومل عجیب سے الجھن میں گرفتار ہو گئی تھی۔ مہرینہ آج کالج نہیں آئی تھی، اس لیے راحت کو بہت بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ وہ بے دلی سے کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد آخری پیریڈ گول کر کے گراؤنڈ میں چلی آئی۔ ٹہلتے ٹہلتے مہندی کے بار کے پاس سنگی بینچ پر بیٹھی نگین پر نظر پڑی تو رہ نہ سکی۔ کچھ سوچ کر اس کے قریب آ گئی۔ السلام علیکم میڈم، آپ اکیلی بیٹھی ہیں، کہیں بور تو نہیں ہو رہی؟ وعلیکم السلام، بالکل بھی نہیں، میں اپنی ذات کے ساتھ رہ کر بھی اتنا ہی انجوائے کرتی ہوں جتنا کہ ہجوم کے ساتھ۔ آؤ بیٹھو۔ نگین سر اٹھا کر ہلکا سا متبسم ہوئی۔ انداز میں گرمجوشی تھی۔ واقعی کچھ لوگ تنہائی اور رفاقت دونوں سے خوشی کشید کرنا جانتے ہیں، راحت نے سوچا۔ بینچ پر کافی جگہ تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی ایک کونے پر ٹک گئی اور مشاق نظروں سے سب شال میں لپٹی میلے کی سی کھلتی رنگت اور براؤن آنکھوں والی نگین کی طرف دیکھا۔ کچھ ٹائم اپنی ذات کو بھی دینا چاہیے، وہ بھی توجہ مانگتی ہے اور نظر انداز کرنے پر انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن میڈم، معاشرہ تو اس عمل کو خود پسندی اور خود غرضی کا نام دیتا ہے۔ وہ دلچسپی سے بولی۔ خود غرض کا نام بڑا بدنام ہو گیا ہے، وگرنہ حقیقت پسندی سے جائزہ لیا جائے تو غرض یا ضرورت ہر رشتے میں ہوتی ہے، بلکہ یہ آپس کے رابطوں کو مضبوط رکھتی ہے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت نہ ہو یا اپنی ذات سے غرض مندی وابستہ نہ ہو تو لوگوں کا اور اپنا خیال کیوں رکھیں گے؟ نگین نے راحت کی طرف دیکھا جیسے تائید چاہ رہی تھی۔ راحت نے سر ہلا دیا۔ اسے میڈم کی صاف اور سیدھی سوچ اچھی لگی، جس میں کوئی لگی لپٹی نہیں تھی۔ دو ٹوک واضح اور حقیقت پسندانہ نقطہ نظر تھا۔ آپ خود خوش ہوں گے تو دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے نا؟ جو خود سے ناخوش ہو وہ اوروں کو کیا خوشی دے سکتا ہے؟ آپ پر پہلا حق اپنی ذات کا ہے۔ پہلے خود کو مطمئن کیجیے، پھر دوسروں کے اطمینان اور سکون کے متعلق بھی کچھ سوچیے۔ معاف کرنا، مجھے ایک دم کہہ ڈالنے کی عادت ہے، میں اظہار رائے میں دیر نہیں لگاتی، تم کچھ محسوس نہ کرنا۔ نگین کی معذرت خواہانہ مسکراہٹ نے راحت کو اس کا گرویدہ کر دیا۔
اظہار کر دینے والے خود بھی سکھ میں رہتے ہیں اور اپنے سے متعلقہ افراد کو بھی الجھنوں سے بچاتے ہیں۔ اس لیے بھئی میں تو اظہار کی قائل ہوں۔ نگین مزید گویا ہوئی۔ 21ویں صدی کی دہلیز پر کھڑے مصروف کار لوگوں کے پاس اتنا وقت کہاں کہ رک کے دوسروں کے لہجے، آواز و انداز، رویے اور تاثرات کھنگالتے رہیں، تجزیہ کر کے ان کے دل کی بات جان سکیں، اور بالفرض وہ ایسا کر گزرے تو بھی مس انڈرسٹینڈنگ کے ہزارہا چانسز موجود ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے رویے کو سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں، اسے مس جج کر سکتے ہیں، سو ثابت ہوا کہ آمنے سامنے براہ راست سیدھی بات کہہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ راحت نے رشک آمیز نظروں سے اس کی بے ریا شفاف ہنسی کا نظارہ کیا۔ کچھ لوگوں کی زندگی کتنے سیدھے راستوں پر چلتی ہے، نہ کوئی الجھن، نہ موڑ، نہ مزاحمت۔ راحت نے ایک بار پھر حسرت سے مس نگین کو دیکھا۔ میڈم، اگر میں آپ سے دوستی کرنا چاہوں تو؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ استاد سے بڑھ کر بھلا معتمد دوست کون ہو سکتا ہے شاگرد کا؟ تدریس کا رشتہ تو چلتا ہی دوستی اور رہنمائی سے ہے۔ نگین نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر ہٹایا۔ راحت نوٹ کر رہی تھی، نگین کے انداز میں بظاہر لاپرواہی، بے نیازی اور بے فکری ہے، مگر اندر مچلتی تجربے کی گہرائی، مشاہدے کی روانی اور تدبر و سنجیدگی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ زندگی کے اسرار و رموز سے بخوبی واقف ہے۔ میڈم، میرا تعلق ایک ایسے طبقے سے ہے جہاں ضرورتوں کی بھرمار بعض اوقات سفید پوشی کا بھرم بھی چھین لیتی ہے، جہاں تعلیم ایک بہت بڑی عیاشی سمجھی جاتی ہے۔ اولاد میٹرک تک بھی پہنچ جائے تو ماں باپ سمجھتے کہ پڑھائی کا بہت خرچہ برداشت کر کے اتنی تعلیم دلا دی ہے، اس سے آگے تو وہ پڑھ سکتے ہیں جن کے پاس لٹانے کو بہت پیسہ ہوتا ہے۔ پھر تمہیں کیسے اجازت مل گئی؟ ابا جی کے سامنے رونے دھونے کی ایکٹنگ کر کے وہ ہنسی۔ ابا جی دل کے بہت نرم ہیں تو اماں بھی، مگر ان کا مزاج گرم ہے ذرا۔ کچھ حصہ میٹرک کے اچھے نمبروں نے بھی ڈال دیا۔ یوں بھی گورنمنٹ کالج میں پڑھائی ایسی مہنگی بھی نہیں، بس ایڈمیشن فیس اور امتحانوں کی فیس کا مسئلہ ہوتا ہے، باقی سال آرام سے گزر جاتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا میرے کپڑوں جوتوں کا خرچ فیس میں لگا دیں۔ یوں بھی میں قناعت پسند لڑکی ہوں، اتنے نخرے خرچے نہیں پالے، سو گزارا چل جاتا ہے، مگر میں چاہتی ہوں اب اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کروں۔ آپ مجھے مشورہ دیں میڈم۔ نگین اپنے مخصوص لاپرواہ تاثرات سمیت سن رہی تھی، یوں جیسے کوئی خاص دلچسپی نہ ہو، مگر بے باطنوں وہ پوری طرح متوجہ تھی۔ یہ بات راحت نے اس کے جواب سے اخذ کی۔ ٹیوشن کا مشورہ تو بیکار ہی ہوگا، کیونکہ تم جس محلے میں رہتی ہو وہاں ٹیوشن کے لیے بچے بھیجنا تو سچ مچ کی لگژری میں شمار ہوتا ہے۔ ماں باپ سرکاری اسکول میں بھی رو دھو کے بچہ بھیجنے کا انتظام کرتے ہوں گے، انہیں تو یونیفارم اور کاپی کتابوں کے خرچے ہی بہت بار گزرتے ہیں، کجا کہ اتنی مہنگی ٹیوشن۔ اگر تم لڑکا ہوتی تو شہر کے اونچے طبقے کی کوٹھیوں میں جا کر ان کے بچے پڑھا سکتی تھیں، مگر ایک لڑکی کے لیے بنگلوں میں بطور ٹیوٹر آنا جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، خصوصاً اس صورت میں جب اسے روزانہ بسوں ویگنوں کے دھکے کھا کر کوٹھی پہنچنا پڑے۔ دوسرا روایتی مشورہ ہو سکتا ہے کہ کپڑوں کی سلائی کڑھائی کے ذریعے آمدنی کا وسیلہ پیدا کرنے کا۔ نگین دونوں ٹانگیں سمیٹ کر بے تکلفی سے آلتی پالتی مار کر بینچ کے اوپر بیٹھ گئی۔ یہ ایک بہتر ذریعہ معاش بن سکتا ہے۔ میری خالہ نے خاوند کی وفات کے بعد اپنے دونوں بیٹوں کی پرورش کے لیے سلائی مشین خرید کر لوگوں کے کپڑے سینے کا کام شروع کیا تھا، بعد میں کڑھائی وغیرہ بھی کرنے لگی۔ ان کے ہاتھ کی مہارت اور صفائی نے بہت جلد انہیں مستقل قسم کے گاہک مہیا کر دیے۔ حالانکہ وہ محض میٹرک پاس عورت تھیں، کوئی ڈپلومہ یا کورس نہیں کر رکھا تھا، مگر ان کی حس لطیف نے ان کی رہنمائی کی۔ قدرتی طور پر ان میں کلر سینس، کمبینیشن سینس، ڈیزائننگ اور نت نئے سٹائل کے ذریعے جدت پیدا کرنے کی فطری صلاحیت تھی۔ ایک بار اتفاقاً ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کی بیٹی کو شادی پہ بطور گفٹ دینے کے لیے 2 سوٹ اپنی پسند کے کلر اور مٹیریل کے خریدے، پھر ان پر کڑھائی کر کے مختلف کمبینیشن دینے کے بعد سیے اور سی کر کمر
کمرے میں لٹکا دیے جہاں وہ سلائی مشین لے کر بیٹھی تھیں۔ ان کی گاہک خواتین آئیں، سامنے پڑے سوٹ دیکھ کر استفسار کیا۔ تقریباً سب ہی کو ڈیزائن اور رنگوں کا خوبصورت کمبینیشن پسند آیا اور انہوں نے پیش کی رقم دیکھ کر اسی مٹیریل اور ڈیزائن کے سوٹ بنوانے پر اصرار کیا۔ بس یہیں سے رقیہ خالہ کو خود سے کپڑا خرید کر تیار کرنے اور اپنے بنائے ہوئے سوٹ بیچنے کا آئیڈیا ہوا۔ انہوں نے گھر کا ایک کمرہ خالی کر کے ہینگر خریدنے کے بعد ان میں سلے ہوئے کپڑے تیار کر کے رکھے۔ گاہک خواتین سلائی کے لیے کپڑا دینے آتی تو تیار شدہ سوٹ دیکھ کر پسند آ جانے پر خرید لیتی۔ رقیہ خالہ کو اس کاروبار سے دگنا منافع ہوتا۔ پھر جب ایک وقت آیا کہ ایک مالدار بیگم نے اپنا سرمایہ اور خالہ جان کی محنت کا شیئر ڈال کر ردا بوتیک کھولنے کا منصوبہ پیش کیا، یوں رقیہ خالہ کا کاروبار گھریلو سطح سے کمرشل لیول پر آ گیا۔ راحت غور سے ایک باہمت بیوہ خاتون کی جدوجہد کی داستان سن رہی تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عورت اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے دل کی بجائے دماغ سے کام لے تو نامساعد حالات میں بھی بہتری کی کوئی نہ کوئی راہ تلاش کر لیتی ہے۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں ایسی جاب چاہیے جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاری رکھی جا سکے، جبکہ رقیہ خالہ کا کام بہت توجہ چاہتا ہے۔ یہ فل ٹائم جاب ہے۔ اور میڈم، میرا رجحان بھی نہیں ہے اس طرف۔ مجھے سینے پرونے یا ڈیزائننگ سوچنے کی قطعاً سینس نہیں ہے، نہ ہی فطرتاً دلچسپی ہے، راحت نے بتایا۔ لہٰذا یہ روایتی مشورہ بھی تمہارے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ اوکے، تیسرے کام کی طرف چلتے ہیں، مگر اس کے مفید ثابت ہونے کا انحصار تمہارے گھر والوں کی اجازت پر ہے۔ تم پنڈورا چورنگی کے پاس رہتی ہو نا؟ روڈ کراس کر کے اسلام آباد کی آئی سیکٹر تک پیدل کا راستہ ہے۔ اس سیکٹر میں 2-3 اکیڈمیز کام کر رہی ہیں۔ تم کوئی اکیڈمی جوائن کر سکتی ہو۔ اپنی قابلیت کے مطابق تمہیں 2 گھنٹے مختلف کلاسز کے بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ ٹیوشن سینٹر والا حساب ہی سمجھ لو۔ غالباً 2000 ماہانہ سیلری مل جاتی ہے۔ کم از کم تم اپنی تعلیم اور لباس اور خوراک کی حد تک تو خود کفیل ہو سکتی ہو۔ اکیڈمیز کی تنخواہیں بس اتنی ہی ہوتی ہیں، اس لیے یہاں جاب ملنا دشوار نہیں ہوتا، وگرنہ آج کل جو حالات ہیں اس کے پیش نظر ایم اے پاس بھی تیسرے درجے کے اسکولوں میں ملازمت کے لیے جوتیاں چڑھاتے پھرتے ہیں۔ جب مواقع کم اور ضرورتیں زیادہ ہوں تو معاشرے کی ترازو اسی طرح بے توازن ہو جایا کرتی ہے۔ راحت گہری سوچ میں پڑ گئی۔ مشورہ تو ٹھا کر کے دل پر لگا تھا، مگر اجازت کا مسئلہ اپنی جگہ تھا۔ وہ ایک نچلے طبقے کے نمائندہ محلے کی پروردہ تھی۔ وہ تو کالج آتے جاتے آس پڑوس کی عورتوں کی باتیں سنتی تھی۔ ملازمت اور وہ بھی شام کی، یہ خبر سن کر تو محشر ہی بپا ہو جاتا۔ ابھی تک تو اماں محلے کی عورتوں کی باتیں سن کر خم ٹھونک کر اس کی حمایت میں میدان میں اتر آیا کرتی تھیں، مگر نوکری کا تماشا انہیں محلے والوں کی نظر میں بالکل ہی بے وقت کر دیتا۔ اس نے اس خدشے کا اظہار نگین سے بھی کیا۔ زمانہ، لوگ، رشتہ دار، خاندان، محلہ، معاشرہ وغیرہ۔ نگین تمسخر سے ہنس دی۔ یہ سب لفظی ڈرامے ہوتے ہیں راحت بی بی، ان پتھروں کے شیروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کم از کم میں نے تو زمانے کو پرکھ کر یہی جانا ہے کہ یہ ہمیشہ سے غالب کا ساتھ دیتا آیا ہے۔ کمزور لوگوں کے لیے بھوکا بھیڑیا بن جاتا ہے اور طاقتور کے آگے بھیگی بلی۔ سچ پوچھو تو دنیا کے تخت پر اصل حکمرانی طاقت کی ہی ہو رہی ہے، چاہے وہ ایمان کی طاقت ہو یا بہادری، حوصلے، زمین، جائیداد اور علم و دانش کی طاقت ہو۔ یہی سچائی ہے۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتی ہو تو اپنے جذبے اور جرات مندی کی طاقت بڑھاؤ، اسے استعمال میں لاؤ۔ ایک راہ بند ملتی ہے تو کوئی بات نہیں، اسی عزم کے ساتھ دوسرا در کھٹکھٹاؤ، دوسرا راستہ تلاش کرو، کہیں نہ کہیں تو منزل کا سراغ ملے گا۔ راحت کو یوں لگا جیسے ایک ٹھنڈی میٹھی شفیق سی آبشار تلے اس کا منتشر ذہن و قلب بھیگ کر موتیوں کی طرح صاف شفاف ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی رفاقت میں ایسا اعجاز ہوتا ہے، اتنی جادوگر قربت ہوتی ہے کہ ہر دکھ اور پریشانی دور بھاگ جاتی ہے۔ راحت نے بڑی عقیدت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کمال کرتی ہیں امی آپ کو سن کر بالکل بھی غصہ نہیں آیا؟
اور میں 2 دن سے جل جل کر عادی ہو گئی ہوں۔ جی چاہتا ہے بھرا ریوالور لے کر اس کے گھر جاؤں اور ساری گولیاں اس کے جسم پر خالی کر آؤں۔ کیا سمجھ کر اس نے ایسی گھٹیا حرکت کی، اور وہ بھی میرے ساتھ؟ نفرت ہے مجھے مردوں کے ایسے چھچورے پن سے۔ سڑکوں پہ گاڑیاں لے کر فلمی ہیرو بنے چلے آتے ہیں، لڑکیوں کو لفٹ دینے کے بہانے فلرٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ایسی فریبی آفر دیتے ہوئے مرد اپنی سطح سے کتنا نیچے گر جاتا ہے۔ غیر عورتوں کو مدد کا جھانسا دے کر فری ہونے کی آخر کیا ضرورت ہوتی ہے انہیں؟ یہ کمینہ پن دکھائے بغیر کیا ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا؟ وہ تیش کے عالم میں مسلسل ٹہل رہی تھی۔ یاسمین بیگم صوفے پر بیٹھی ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیے نارمل موڈ میں اس کی اشتعال انگیز گفتگو سن رہی تھی۔ ہر شخص اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، تم کیوں خواہ کڑ رہی ہو؟ ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی دنیا میں، تم ابھی ناسمجھ ہو۔ گہرائی دیکھنے کا سلیقہ آئے گا، خود ہی حالات کا رخ پہچان لوگی۔ فی الحال خود کو ٹینس مت کرو۔ وہ کون سا ابھی بارات لے کر کھڑا ہے؟ جب اپنے والدین کو بھیجے گا تو دیکھا جائے گا۔ یاسمین بیگم کی بے پرواہی مہرینہ کو اچنبھے میں ڈال رہی تھی۔ مگر امی، آپ سوچیں تو صحیح، کتنی دیدہ دلیری سے سب کچھ کہہ گزرا۔ کیا ہمیں جوابی کارروائی کا حق نہیں پہنچتا؟ ہم بھی وقت آنے پر جواب پیش کریں گے، فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ آؤ بیٹھو ادھر میرے پاس۔ یاسمین بیگم نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی، مہرینہ ان کے قریب آ گئی۔ بلی، تم اتنی گندی کیوں ہو رہی ہو؟ اپنی ماما سے کہنا تمہیں نہلا دیتی۔ دیکھو اچھے بچے ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین رہتے ہیں۔ علی گھاس پہ بیٹھی بلی کے پشت سہلاتے ہوئے مدبرانہ انداز میں محو کلام تھا۔ یہ بلی ادھر ادھر گلی میں پھرتی اکثر ان کے گھر کے لان میں آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بچے اس سے مانوس تھے، جب بھی آتی اسے دودھ پلاتے یا گوشت وغیرہ ڈالتے تھے۔ دودھ کے لیے ایک الگ برتن بلی کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ یہ لو بلی، دودھ پی لو۔ ہاں، ندیدوں کی طرح جھپٹا نہ مارو، آرام آرام سے پیو۔ ولی گہری پلیٹ گھاس پر رکھتا خود بھی علی کے ساتھ دوزانوں بیٹھ گیا۔ بھائی، بلی دودھ اور گوشت کے سوا اور کچھ نہیں کھاتی؟ میرا خیال ہے نہیں، علی نے سوچ کر ولی کے سوال کا جواب دیا۔ مگر کیوں؟ ہم تو اتنی ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ ولی فکر مند ہوا۔ مگر خیر، اس کا پیٹ بھی تو چھوٹا ہے، شاید اس میں اتنا ہی آتا ہو۔ بعد نے خود ہی توجیہ پیش کر دی۔ یہ جو اس کی کھال پر وائٹ اور بلیک ڈاٹس بنے ہوئے ہیں، کیا اس کی ماما کی کھال پر بھی بنے ہوں گے؟ ولی متجسس ہوا۔ ضروری نہیں، علی نے شان بنیادی سے کندھے اچکائے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ولی نے جرح کی۔ دیکھو نا، ہماری سکن گولڈن کلر کی ہے، جبکہ ماما بالکل پنک ہیں۔ ہمارے بال کرلی اور براؤن ہیں، جبکہ ماما کے بلیک اور سیدھے ہیں۔ ضروری نہیں ہے جیسی ماما ہو ویسا ہی بیبی ہو۔ اور اپنے کمرے کی لان کی طرف والی کھڑکی میں کھڑے محراب کے ہونٹوں پر تحسین آمیز مسکراہٹ تیر گئی۔ ان افلاطونی ذہانت رکھنے والے بچوں کے سامنے بڑے سے بڑا جینیس بھی مات کھا جائے۔ گزشتہ 2 سالوں سے وہ ان کے وجود سے، ان کی ہنسی اور چہکاروں سے اتنا مانوس ہو چکا تھا کہ وہ رگے جان کی طرح عزیز اور قریب محسوس ہوتے تھے۔ اب وہ ان سے دوری کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اس گھر کی تنہائیوں کو شہنائیوں میں بدل دیا تھا۔ گھر کا حسن ان پھولوں کی عطر بیز زندگی آسا مہک کی بدولت نکھر آیا تھا۔ وہ مستقل اس گلشن کو اسی طرح چہکتا اور ہنستا بستا دیکھنا چاہتا تھا، مگر باوجود کوشش کے وہ دل کی بات جیا یا زرلالہ کے سامنے لبوں پر نہیں لا سکا تھا۔ عجیب سی جھجک اس کا دامن پکڑ لیتی۔ اس نے ٹھان لیا، اب کے جانے سے پہلے ضرور جیا سے بات کرے گا۔ حسن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ اسی دوران اس کے کمرے میں آ گئیں۔ اوہو، تم یہاں ہو بیٹے، تمہارا فون آیا تھا، میں سمجھی گھر سے باہر ہو، سو یہی کہلا دیا۔ کوئی نوید احمد تھا، کہہ رہا تھا دوبارہ فون کر لوں گا۔
وہ ساڑی کے پلو سے ہاتھ پہنچتی اندر داخل ہوئیں۔ ہاں، وہ میرا کلاس فیلو رہا ہے ایف ایس سی کے زمانے میں۔ آپ آئیں نا، بیٹھیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جیا۔ وہ انہیں صوفہ چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ان کے مد مقابل بیٹھ کے کنارے پر ٹک گیا۔ ہاں کہو۔ وہ جو بابا جان نے 4 سال پہلے اپنی زندگی میں 20 لاکھ کا لون لیا تھا، اس میں سے کتنا ابھی باقی ہے؟ سود کی رقم ملا کر کوئی 10 لاکھ کے قریب رقم واجب الادا ہے۔ پھر انہوں نے ٹھنڈی سانس لی۔ گورنمنٹ جاب سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سوچ کر بینک سے قرضہ لیا تھا کہ گارمنٹس فیکٹری لگائیں گے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جتنی رقم لگائی تھی سب ڈوب گئی، کام ٹھپ ہو گیا اور اونے پونے فیکٹری کی زمین بیچنی پڑی۔ اس کے بعد ان کی عمر نے وفا نہ کی۔ میں ہوں نا جیا، انشاءاللہ 2-2.5 سالوں میں سارا قرضہ اتر جائے گا، اس نے ماں کو تسلی دی۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مطلوبہ موضوع پر آ گیا۔ جیا، آپ نے زر لالہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا وہ اسی طرح رہیں گی ساری عمر؟ وہ دبے لفظوں میں کہنے لگا۔ زر لالہ؟ جیا چونکی۔ ہاں، وہ خیر سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہے۔ شادی سے پہلے اس نے میٹرک کے بعد تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، اب یہاں آ کر نئے سرے سے شروع کیا ہے۔ ابھی 3 ماہ پہلے اس نے پرائیویٹ انٹر کیا ہے، اب بی اے کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے تو بہت زور لگایا کہ بیٹی ریگولر بی اے کرو، کالج جاؤ، باہر نکلو گی تو دل بھی بہل جائے گا اور پڑھائی میں بھی لطف ملے گا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ تم جانتے ہو وہ قدرے شرمیلی، کم گو اور تنہائی پسند بچی ہے، زیادہ ملنا جلنا، گھومنا پھرنا پسند نہیں کرتی۔ اس کی فطرت عام لڑکیوں سے مختلف ہے۔ جیا کے لہجے میں ممتا بھری نرمی زر لالہ کے وجود سے وابستہ جذبوں کی بھرپور عکاسی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جیا کہ وہ ابھی بہت کم عمر ہیں، بمشکل 23-24 برس کی ہوں گی۔ اس عمر میں تو لڑکیاں دلہن بننے کی تیاریاں کرتی ہیں، انہیں دیکھ کر تو کوئی قسمن بھی یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ وہ 3 بچوں کی ماں ہے۔ اتنی طویل عمر پڑی ہے، ظاہر ہے تنہا تو نہیں گزار سکتی۔ آپ نے ان کی شادی کے بارے میں سوچا یا ان سے بات کی؟ وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ اس کی نظریں ماں کے چہرے پر تھیں جہاں الجھن کے بادل تیرنے لگے تھے۔ شادی کی عمر تو ہے اس کی، مگر میرا خیال ہے زری راضی نہیں ہوگی۔ وہ شاید اس موضوع پر بات کرنا بھی پسند نہ کرے۔ وہ ہچکچا کر بولی، اور میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا، آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں۔ وہ تیزی سے بولا۔ جیا چند لمحے اس کی صورت دیکھتی رہ گئیں، یوں جیسے ذہن میں دڑ آنے والے اس اچانک خیال کو حقیقت کا روپ دھارتے دیکھ رہی ہوں۔ پھر وہ بے قراری سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بلا شبہ لالہ ایسی لڑکی ہے کہ اس سے تمہارا متاثر ہونا انہونی بات نہیں ہے، لیکن بیٹے بہتر ہے دل کی بات دل میں ہی رہنے دو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مگر کیوں جیا؟ کیا آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جنہیں بیوہ اور بال بچوں والی بہو بیاہ کر لانا اپنی شان اور عزت کے خلاف لگتا ہے؟ محراب نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ نہیں بیٹے، وہ پیشانی مسلتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ ان کی کیفیت گمسم سی تھی، یوں جیسے اپنی ہی کسی خواہش کے خلاف لڑ رہی ہوں۔ یہ بات نہیں ہے، وہ کھوسے ہوئے انداز میں بڑبڑائیں۔ مجھے تمہاری تمنا بھی عزیز ہے اور زری کی رفاقت بھی، مگر میں بے بس ہوں بیٹے، کاش ایسا ہو سکتا۔ ایسا نہ ہونے میں کون سی رکاوٹ ہے جیا؟ وہ بے بسی سے بولا۔ جواب میں وہ خاموش رہیں۔ انہیں ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، بچوں کو باپ کی شفقت درکار ہے۔ ابھی اپنے مرحوم شوہر کی برسی کی رات کو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ رات کے پچھلے پہر لان میں جا کر رو رہی تھیں، شاید اسے ابھی تک نہیں بھولی۔ ان کے ذہن سے اس سہانے کی تکلیف دہ یاد مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی روٹین لائف میں کوئی تبدیلی لائی جائے تاکہ ان کی سوچ کو نیا موڑ ملے۔ اگر اسی غم و حسرت میں ڈوبی رہیں تو خدا نخواستہ کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں جیا۔
میں سب سمجھتی ہوں مگر تمہیں سمجھا نہیں سکتی میرے بیٹے۔ تم بس اتنا سمجھ لو کہ تم جو چاہتے ہو وہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ خدا جانے کس کو ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا ہے۔ ایک تو میں ان بچوں کی بے وقوفیوں سے بہت تنگ ہوں۔ 1000 مرتبہ سمجھایا ہے کہ یہ منگتے فقیر نرے ڈھونگی ہوتے ہیں، اپنی ایکٹنگ کے پیسے وصول کرتے ہیں، ظلم و ستم کی ایسی ایسی کہانیاں گڑھتے ہیں کہ رفیق القلب لوگ پگھل کے رہ جائیں۔ ارے بھئی، ان بھکاریوں سے بڑھ کر مچا ہوا فنکار کون ہوگا؟ بیگم ریاض تنگ آئے ہوئے انداز میں نگین سے مخاطب تھیں۔ محسن کچن کے دروازے پہ کھڑا کان کھجا رہا تھا۔ ایسے تو نہ کہیں امی، بیچارے بابا جی کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ کوئی پیشہ ور فقیر تھوڑی ہیں۔ ان کے گھر ڈاکہ پڑا تھا، ڈاکوؤں نے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی قتل کر دیا، فقط 10 سال کا معصوم پوتا بچا ہے اس سانے میں۔ اتنے بوڑھے ہیں کہ محنت مزدوری کے ذریعے اپنا اور پوتے کا پیٹ نہیں پال سکتے، مجبوری کے عالم میں کھانا مانگنے آئے ہیں، بڑے مظلوم ہیں وہ۔ تم لوگوں کو تو ہر بیکاری مظلوم اور ستم رسیدہ لگتا ہے۔ یاد ہے پچھلے دنوں ایک کوڑھی اور دق لگا بوڑھا اللہ کے نام پر مانگنے آیا تھا، اظہر نے باقاعدہ اس کا میڈیکل چیک اپ کیا تھا، دوائیں خریدنے کے لیے تمہیں سٹور بھجوانے والا تھا کہ بوڑھے نے کہا میں خود دوائی خرید لوں گا، آپ یہ پرچی اور پیسے مجھے دے دیں۔ اظہر نے 200 روپے تھما دیے۔ وہ تو بعد میں تم اتفاقاً مارکیٹ کی طرف نکل گئے تھے جب تم نے دیکھا کہ وہی بوڑھا دوائیوں کی پرچی پھاڑنے کے بعد پیسے جیب میں ڈال کر ہوٹل میں بیٹھا کڑھائی چکن کھا رہا تھا۔ باقی بچے ہوئے پیسوں سے اس نے سنیما جا کر 3 سے 6 والا شو دیکھا۔ ہائے واقعی؟ سالن گرم کرتی ہوئی نگین بے ساختہ کھلکھلا اٹھی۔ مگر یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے ہنسی دبا کر سوالیہ نظروں سے محسن سے پوچھا، جو سر جھٹک کر گدی سہلاتے ہوئے شرمندگی مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دراصل اسے کڑھائی چکن ڈکارتے دیکھ کر میں نے اس کی جاسوسی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کھانا کھا کر جدھر گیا میں نے اس کا تعاقب کیا، اور یہ نہ ہو سکا کہ پکڑ کر اس ایکٹر بڈھے کو 2-4 ہاتھ رسید کرتے۔ ایسے دروغگو اور فریبی لوگوں کو تو چوک میں چترول ہونی چاہیے۔ بیگم ریاض روٹی سیکتے ہوئے مننا کر بولی، ان کے اعمال ان کے ساتھ اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ محسن سنجیدگی سے بولا، ہم تو اللہ کی راہ میں ثواب کی خاطر دیتے ہیں، لہٰذا ہماری نیکی کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے، باقی رہی فراڈ کرنے والوں کی دھوکہ بازی تو اس کا گناہ ان کے سر ہے، ہمارے نامہ اعمال میں تو ہماری نیک نیتی کا پھل ہی درج کیا جاتا ہے، اس کی اس پر ہے جو چاہے جو کرے۔ تم تو فراز اپنی جانب سے نبھاتے جاتے، سو وہی بات ہے۔ وہ ٹرے میں سالن کی پلیٹ اور گلاس رکھنے لگا۔ بیگم ریاض نے 4 روٹیاں رومال میں لپیٹ کر سالن کے ساتھ رکھ دیں۔ یہ اظہر ابھی تک نہیں آیا، لنچ بریک تو کب کی ہو چکی؟ لیں، موصوف تو آ چکے ہیں، محسن نے فوراً اطلاع دی۔ تو کہاں ہے؟ اندر تو نہیں آیا؟ بیگم ریاض حیران ہوئی۔ وہ محسن نے چور نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا بابا جی اور ان کے پوتے کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے۔ یا خدایا، یہ میری اولاد کس پر چلی گئی؟ بیگم ریاض سر پکڑ کر بولی، بالکل ہی عقل سے پیدل ہے۔ امی، بابا جی اس وقت ہمارے مہمان ہیں، ان کی خاطرداری تو لازم ہے نا۔ وہ جگ میں پانی بھر رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ لائے اپنے اس مامے کو، ہو سکتا ہے چوروں کا بھیدی ہو۔ ایسے لوگ مظلوم بابا یا بیبے کو گھر بھجوا کر ساری لوکیشن لکھوا لیتے ہیں۔ رات کو یہی سیدھا سادہ بابا جی چوروں کے گائیڈ کا کام سر انجام دیتا ہے۔ وہ سلواتی سنا رہی تھیں، وہ بالکل بے ضرر قسم کا بابا ہے خالہ جی، میں نے دیکھا تھا جا کر۔ نگین نے بھی محسن لوگوں کی طرفداری کی۔ کیا بھروسہ ہے بچے آج کل کے انسانوں کا، اخلاق اور اصول کی باتیں اب مذاق بن کر رہ گئی ہیں۔ آج کے زمانے میں دھوکے بازی، جھوٹ اور خوشامد کامیاب کاروبار کی بنیاد تصور کیے جاتے ہیں، اسی سے سب روزی کما رہے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں، کس کا اعتبار کیا جائے اور کس کا نہیں۔ بیگم ریاض کچن میں سائڈ پر رکھی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھیں۔
لو بتاؤ بھائی، اگر کھانا کھلانا ہی تھا تو باہر گیٹ پر اخبار میں لپیٹ کر پکڑا دیتے۔ یوں بھکاریوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے ٹرے لگا کے کون کھلاتا پلاتا ہے؟ نادان احمق لڑکے۔ خیر آؤ، تم ٹیبل پر آؤ۔ یہ دونوں تو اب اپنے ہوتے سوتے کو نپٹا کر ہی آئیں گے، وہ جل کر بولی۔ انہیں آ لینے دیں خالہ جی۔ نگین ہنستی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ 4 کرسیوں کی میز تھی۔ نگین کے آنے سے چوتھی کرسی بھی پر ہو گئی تھی۔ بیگم ریاض دوپہر کے کھانے پر کم ہی پائی جاتی تھیں۔ وہ بوتیک سے شام کو لوٹتی تھیں، مگر آج جمعے کا دن تھا، ان کا ہاف ڈے ہوتا تھا۔ جمعے کی اذان سے پہلے بوتیک بند کر دی جاتی تھی۔ آہا، نرگسی کوفتے بنائے ہیں، یعنی نرگس کے کوفتے جنہیں کھا کر کوفت ہونے لگے۔ اظہر دانت نکالتا ہوا کچن میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے محسن خالی ٹرے لیے آ رہا تھا۔ کرا دیا لنچ اپنے پیارے بابا جی کو؟ بیگم ریاض دانت بھینچ کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی ہاں، پیارے بابا جی اور ان کے پیارے سے پوتے کو اپنے پیارے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آپ کے پیارے برتنوں میں۔ اظہر نگین کے سامنے کرسی پر ڈٹ کر ہنسا۔ شرم تو نہیں آتی؟ میں کہتی ہوں یہی چالے رہے تو کسی دن سب کچھ لٹا کر سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے۔ انہوں نے بلا امتیاز دونوں کو لتاڑا۔ روتے تو ہم اب بھی ہیں۔ اظہر نے آہ بھر کر نگین کو دیکھا۔ جانے کیا بات تھی، کس بات پہ رونا آیا؟ کبھی تلخی حالات پہ، کبھی ملاقات پہ رونا آیا، اور کبھی اپنی ہی اوقات پہ رونا آیا۔ محسن نے گرہ لگائی۔ کتنے پیسے دیے اپنے اس پیارے بابا جی کو اور ان کے پیارے سے پوتے کو؟ بیگم ریاض نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ جانتی ہوں، دیے بغیر تو تم لوگ نہیں رہ سکتے۔ جھوٹ نہ بولنا اب۔ میں نے صرف 150 روپے، اظہر نے مارے باندھے سچ بتایا۔ اور میں نے اپنی حیثیت و اوقات کے مطابق فقط 50 روپے، اس کے پوتے کو، محسن نے بتایا۔ ہاں ہاں، پیسے تو درختوں پر لگے ہوئے تھے نا، جھٹ جا کر توڑو اور بابا جی کی خدمت میں پیش کر دو۔ میں کہتی ہوں سدھر جاؤ لڑکو۔ امی، یہ تو آپ صدیوں سے کہتی آ رہی ہیں، ابھی کھانا تو کھا لینے دیں، باقی آئندہ پر چھوڑ دیں۔ محسن نے مسمی سی صورت بنائی۔ نگین کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی اور یوں ماحول کا تناؤ ختم ہو گیا۔ سب معمول کے مطابق باتیں کرتے ہوئے لنچ کرنے لگے۔ کھانے کے بعد اظہر اور محسن نے حسب سابق اپنی اپنی پلیٹ اور گلاس اٹھا کر بیسن میں رکھے اور پانی سے کھنگال کر برتنوں کی ٹوکری میں لگا دیے۔ بڑا منظم سسٹم رکھا ہے آپ نے گھر میں، اس طرح نہ کام پھیلتا ہے اور نہ کسی ایک شخص پر بوجھ پڑتا ہے۔ بکھیڑا بھی جلدی نپٹ جاتا ہے۔ نگین نے تعریفی نظروں سے بیگم ریاض کی طرف دیکھا۔ وقت ایسا آن پڑا ہے بیٹی کہ مرد عورت دونوں کو مل جل کر اپنے ذمہ داریوں کا بوجھ بانٹنا چاہیے۔ پہلے عورت صرف گھر کا کام کرتی تھی، مرد باہر کا محاذ سنبھالتے تھے، مگر اب ضرورتوں نے مروجہ تقسیم بدل ڈالی ہے۔ گھر سنبھالنے کے علاوہ عورت معاشی میدان میں بھی مرد کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ کیا حرج ہے اگر مرد بھی اس کی گھریلو ذمہ داریوں میں تھوڑا سا ہاتھ بٹا دے؟ زیادہ نہ سہی، کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ اپنا کھانا خود نکال لے، اپنی چائے بنا لے، اپنے استعمال کی چیزوں کا خود دھیان رکھے۔ حالانکہ میں پرانے زمانے کی عورت ہوں، مگر سچ پوچھو تو مجھے شروع سے ایسے مرد بہت برے لگے ہیں جو ہل کر پانی پینا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب ایسی بھی کیا کاہلی اور نخرہ؟ میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جو کھانے کے دوران ٹیبل پر بالکل سامنے پڑا نیپکن اٹھانے کے لیے بھی بیوی کو آرڈر دیتے ہیں، گویا عورت نہ ہوئی خادمہ ہو گئی۔ بیگم ریاض نے تنفر سے سر جھٹکا اور نگین نے ان کی بات سے مکمل اتفاق کیا۔